جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 83 آیت ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ جب موسیٰ، بنی اسرائیل تو سارے مسلمان تھے، لیکن جنہوں نے ایمان کا حق ادا کیا، جی ہاں، سورہ یونس پہ، جی ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے صرف نوجوان چند تھے جو ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کو ظاہر ہے کہ ڈر لگتا تھا فرعون سے اور اس کے سرداروں سے، اور ڈر یہی تھا کہ ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں وہ ڈالے گا، کہیں کھینچے گا، مارے گا، ستائے گا، لوٹے گا، اور مارے گا بھی، اور ہو سکتا ہے خرید لے، آپس میں لڑوا دے۔ لیکن فرعون جو تھا وہ تو بہت سرکش ہو گیا تھا، زمین میں بہت اونچا جا رہا تھا، اور ہر چیز میں اسراف میں لگا ہوا تھا، ہر چیز کو اسراف پہ اس نے لگا رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو، تو پھر اللہ پہ توکل کرو، تمہارا مسلمان ہونے کا حق تو اسی وقت ادا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اتنی بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں بس ایسا کر دیے کہ ان کی آزمائش سے اور ظالموں کے فتنے سے ہمیں بچانے کے لیے اللہ سے دعا کر دیں، اور ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے دیں، تو اور اچھی بات ہے کافروں سے، وہ ہے نا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ سے اور ان کے بھائی کو یہ وحی کر کے بتایا کہ تم جو ہو اپنے لیے ایک گھر بنا دو، جو تمہارے گھر بنے ہوئے ہیں اس میں تم اپنا قیام کر لو۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تمہارا جو قبلہ ہے، اور تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ گاہ بنا لو، یعنی تمہارا نمازیں پڑھنے کے لیے تمہیں جگہ نہیں مل رہی ہے، مسجد نہیں مل رہی ہے، تم باہر نکل کے پڑھ نہیں سکتے، جو بھی ہے تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور وہیں نمازیں قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ بشارت دیتا ہے۔ تو موسیٰ نے پھر کہا اپنے رب سے، سب اور باتیں ہوتی رہی، پھر موسیٰ نے کہا انک آتیت فرعون، اے فرعون، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات تو بہت عظیم ہے، آپ نے یہ فرعون کو کیسا نوازا ہے، کتنا ناشکرہ آپ کا ہے، لیکن آپ دیتے چلے جا رہے ہیں اس کو زینتیں، مال دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ یہ تو صرف بھٹکاتا ہی ہے آپ کے راستے سے، تو اللہ میاں کچھ ایسا کر دیجئے کہ اس کا مال دولت سب مٹ جائے، اور ان کے دلوں میں اتنی سختی آ جائے کہ پھر یہ کسی رحمت کے مستحق نہ بنے، نہ بن سکیں، نہ آپ کی رحمت کے نہ مستحق بن سکیں، فلا یؤمنون۔ تو اور یہ اسی وقت عذاب، ایمان لانے کا ان کو موقع مل سکتا ہوگا، لیکن اس وقت عذاب آ چکا ہوگا جب ملے گا تو۔ قال قد اجیبت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اب تمہاری بات ہم نے سن لی، اور تمہاری پکار کو ہم نے سن لیا ہے، لیکن اب تم دو کام کرو، ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے راستے پہ جمے رہو، تم دونوں اپنی جگہ پہ جمے رہو، اور دیکھو ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر اور اپنا رہنما مت بنانا جن کو نہ تو دین کا علم ہے، نہ دین کا حکمت کا علم ہے، نہ ان کو مطلب یہ ہے کہ امت کی فکر ہے۔ وجاوزنا، اس کے بعد یہی ہوا کہ ہم نے اس کو کر دیا، تو اس کے بعد ہم بنی اسرائیل سے کہا، ہم نے کہا تم چل پڑو، اور ان سے کہا کہ تم سامان وغیرہ لے کے بس رات میں نکل جاؤ۔ تو سمندر کے جب قریب پہنچے تو وہ کیا کریں، تو انہوں نے، موسیٰ نے کہا کہ ہم لاٹھی مارتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ پانی الگ ہو گیا، دو دو بڑے بڑے موجیں ایسی کھڑی ہو گئیں جیسے پتھر کی چٹانیں ہوتی ہیں۔ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو ایسا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا اچھا ان کو میں چھوڑوں کیوں، اور جتنا راستہ بن گیا ہے تو میں کیوں نہ پیچھے چلوں، تو پیچھے چل پڑا۔ تو وہ اور اس کے سرداری جتنے لشکری تھے سب، اور سب اپنی اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھنے میں سب برابر کے تھے، جتنا فرعون سرکش تھا اتنے اس کے سرکشی فوجی بھی تھے۔ اب اس کے بعد جب اس کو پانی میں ڈوبنے کا اس کا لمحہ منظر آیا، تو اس وقت کیا کہتا ہے، اللہ میاں میں تو ایمان لاتا ہوں آپ پر، اور آپ کے علاوہ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، میں تو خواہ اپنے آپ کو خدا میں نے ڈکلیئر کیا تھا، لیکن آپ ہیں اصلی مومن، اور بنی اسرائیل کا جو ایمان جن پہ لاتے تھے میں اسی اللہ پہ لا رہا ہوں، کوئی اور بھی خدا نہیں میرا، بنی اسرائیل والے خدا ہے، اور میں تو مسلمانوں میں سے شمار کرنا چاہیے مجھے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی جواب آتا ہے، اچھا ابھی تک تو تم نے بہت نافرمانیاں کی اور تم نے خوب فساد پھیلایا تھا، لیکن آج تو ہم نے تمہارے لیے ایک نئی سزا رکھی، دنیا میں کسی کو نہیں دی ہم نے، وہ یہ ہے کہ تم لاشوں کی ممی بناتے تھے، اب ہم تمہاری ممی ہم بنائیں گے، تمہارے بدن کو، تمہاری روح کو الگ کر دیں گے، تمہارے بدن کو وہیں رکھیں گے اور زندہ رکھیں، مطلب باقی رکھیں گے، اور ساری دنیا کے لیے تم کو ہم نشانی بنا دیں گے۔ ہماری آیتوں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو وہاں سے تو نکال دیا، لیکن ان کو اور دوسرا اچھا ٹھکانہ ہم نے دے دیا، بہترین سچائی کے ساتھ رہنے والا ٹھکانہ، اور طرح طرح کی پاک چیزوں سے ان کو رزق دیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے، جبکہ ان کے پاس علم موجود تھا جس کے بعد اختلاف کی ضرورت نہیں تھی۔ ان ربک یقضی بینہم، اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، آج وہ نہیں سنتے ہیں تو کل سنیں گے، اور ان کے اختلاف بھی ان کے سامنے آ جائے گا کیا کیا تھا انہوں نے۔ 94 آئے تھے کہ اے نبی، اگر آپ کسی بات میں، ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ کو ذرا سا بھی دل میں، آپ کے دل میں شک گزرتا ہوگا، ظاہر نبی کے لیے نہیں بلکہ نبی کے ذریعے سے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو اتارا آپ کو کوئی شک ہے، تو آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کتابیں اتاری تھی اور اس کے پڑھنے والے لوگ موجود تھے۔
تو ان کے پاس جب حق آیا تھا تو ایسے ہم نے آپ کو بھی حق دیا ہے، تو آپ کو پھر شک میں کہیں سے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اور آپ ان میں سے بالکل مت ہوئیے گا 95 آیت ہے جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ خسارے میں ہو جاتے ہیں۔ ان الذین حقت، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا کلمہ جو ہے عذاب کا کلمہ پکا ہو جاتا ہے، اور ایمان نہ لانا ان کا طے کر دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس کسی طرح کی بھی ہم نشانی دے دیں، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم بھی دیکھ لیں، تب بھی ایمان نہیں لاتے۔ ایک قوم ایسی تھی جس کو اللہ نے عذاب ٹال دیا تھا، وہ قوم وہ تھی، ان کی تھی مچھلی والے یونس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بستی ایسی تھی جس کو ایمان نے نفع دیا، کیونکہ قوم یونس میں وہ قوم تھی، اور جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان پہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا، کیونکہ حضرت یونس جو تھے ان کو بتا دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا، وہ سمجھے کہ جب عذاب آنے والا تو اب میں کیوں رکوں یہاں پر، وہ نکل گئے۔ اللہ نے ان سے نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، نتیجہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب، اچھا وہ لوگ بہت ہی ان کو افسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا، اور وہ استغفار کرنے لگے، اللہ نے ان کی تو اللہ نے کہا ایک قوم ہے جس پہ ہم نے عذاب کو معطل کیا تھا، وہ قوم یونس تھی۔ ولو شاء ربک، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ساری دنیا کے لوگوں کو مومن بنا دے، لیکن کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو مومن زبردستی بنواؤ گے؟ ہم بھی نہیں بنانا چاہتے، تم بھی مت بناؤ۔ وما کان لنفس، 100ویں آیت ہے کہ کسی نفس کو اللہ کی اجازت نہیں ملے تو وہ لا ہی نہیں سکتا ایمان، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تبھی ایمان لاتا ہے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے مرضی سے اسلام لاتے ہو، ہماری مرضی ہوتی تب اسلام لاتے ہو تم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو بے عقل ہو گئے، بے عقل ہو کے رہ گئے، ان کے بعد تو گندگی اللہ نے ان پہ مسلط کر دی ہوتی ہے۔ قل انظروا، اے لوگوں دیکھو زمین آسمان میں کیا کیا ہے، اور تمہیں ما تغنی الآیات والنذر، لیکن جتنی نشانی ہم دکھا سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور ڈرانے والی چیزیں بھی ان کو سامنے آ جاتی ہیں، لیکن بس ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو کیا وہ ایسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو پچھلی قوموں کے اوپر جو دن گزرے تھے؟ قل فانتظروا، تو اے لوگوں پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ 103 آیت ہے کہ ثم ننجی رسلنا، پھر ہم جب ایسا عذاب کا وقت آتا ہے تو اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی ہم اس سے بچا لیتے ہیں۔ حق نہ لینا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنین کو بچا کے رہیں گے، اور ہمیں بچانا ہی ہے۔ قل یا ایھا الناس، 104 آیت ہے کہ اے لوگو ذرا سا سوچو کہ اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ میرا دین واقعی اللہ کا دین ہے کہ نہیں ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، فلا عبدو، ان کی عبادت تو میں نہیں کروں گا جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو بھی مارتا ہے۔ آپ سوچئے کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ خدا کے علاوہ اگر کوئی مارنے والا ہوتا تو ان کو بچا لیتا، ان کا اور کوئی خدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مارنے کا طے کرتا، وہ مارنے سے بچا لیتا، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کو بچانے والے کتنے ہوں اور اس کو بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تو مومن بن کے رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اے نبی آپ کا چہرہ جو ہے اللہ کی طرف جھکا ہونا چاہیے، کھڑا ہونا کی طرف ہونا چاہیے، ہر چیز سے کٹ کر، اور آپ تو شرک کرنے والوں میں سے کبھی مت بنیے گا۔ 106 ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکاریے گا جو نفع نقصان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اور اگر آپ ایسا کام کرتے بھی ہیں تو یقیناً پھر آپ کے ساتھ بھی ظلم کا معاملہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو تکلیف میں ذرا سا ڈال دیتا ہے تو کھولتا بھی صرف وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خیر پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا، واپس نہیں کر سکتا۔ تو جس کو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو جس چیز سے چاہتا ہے آزما لیتا ہے، وہ غفور اور رحیم ہے۔ 108 آیت ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس یہ حق اپنے رب کی طرف سے آیا ہے، تو اب جس نے ہدایت قبول کرنا ہے تو وہ اس کو فائدہ اسی کو ہوگا، اس کی ہدایت اسی کام آئے گی، اور جس نے گمراہ ہونا ہے تو گمراہی بھی اس کے خلاف جائے گی۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر جو ہے مختار اور ان کے اوپر دھوس جمانے والا، زبردستی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، آپ تو صرف اتنا کام ہے کہ جو وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کرتے رہیے، اور اپنے اللہ کے حکم کے ساتھ کے لا لیے صبر سے انتظار کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ ہود ہے، یہ ایک نبی کا تذکرہ ہو چکا، اب یہ ہود کا تذکرہ ہو رہا ہے جو قوم ہود پہ جو قوم عاد پہ بھیجے گئے تھے۔ الف لام را کتاب احکمت آیات، اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو ہم نے بھیجی ہیں یہ بہت ہی مضبوط بندش کے ساتھ اتاری گئی ہیں، ان کی بندھن بہت زبردست ہے، ان کے جوڑ بڑے زبردست ہیں، اس میں کوئی رکھنا، کوئی کمزوری، کسی قسم کی لوچ پوچ کچھ نہیں ہے، اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس اللہ کی طرف سے جو حکیم ہے اور خبیر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو ہمارا مقصد کیا ہے تم سے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اور میں اے نبی بن کے آپ بتا دیں کہ میں تمہارے لیے صرف بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ سے مانو گے تو سزا اچھا انعام ملے گا، نہیں مانو گے تو سزا مل سکتی ہے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ اپنے رب سے مغفرت کرتے رہو اور اللہ کی طرف توبہ کر کے لوٹ آؤ، تو تمہیں اور زندگی کے مزید لوٹنے کا موقع دے دے گا، ایک اور مدت تمہاری بڑھا دے گا، یا اتنی مدت میں تمہیں زیادہ مزے دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ایک طے کر دی ہے کہ جس کے بعد جتنی جو
قدر اس کے پاس ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کے مطابق ہی اس کو موقع دیتا ہے، اس کو نوازتا ہے۔ لیکن اگر وہ منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ بتا دیں انہیں کہ میں تم سے ایسے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بڑا ہی دن سخت، سب بڑے دن والا عذاب ہوگا، تو میں پھر اللہ کے بعد لوٹا دیا جائے گا۔ ہر چیز کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم، اے نبی آپ کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے سینے دہراتے ہیں، دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپا لیں۔ یعنی یہ ایک حرکت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے سینوں کے اندر جیسے منہ گھسا کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کو دیکھے گا نہیں یا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوگا کوئی۔ اور آپ نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کپڑے جب پہنتے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی مطلب اپنے منہ چھپا لیتے ہیں تاکہ آپ ان کے سامنے نہ آ جائیں، آپ ان سے بات نہ کریں۔ یا لو ما یسرون، اللہ تعالیٰ تو ان کے رازوں کو اور اعلان کو سب کو جانتا ہے اور دلوں کے حال سے واقف ہے وہ۔ 12واں سپارہ ہے، وما من دابۃ، زمین میں جو بھی چیزیں رینگتی ہوئی چلتی ہیں، رینگنے کا مطلب صرف رینگنا نہیں ہے بلکہ جو بھی زندہ چیزیں ہیں، جو زندگی انہی میں ہوتی ہیں، جو چلنے والی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ان کو رزق پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اور وہ اپنی جگہ پر ان کے سونپے جانے کی، واپس جانے کا، ڈپازٹ کرنے کی جگہ کون سی ہوگی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا تھا، اس کا پانی پہ عرش تھا، اور وہ تم سے صرف اس لیے آزمانا چاہتا ہے پیدا کر کے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے دکھائے گا۔ وَلَئِنْ قُلْتَ، اور اگر جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں زندگی کے بعد مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کافر کیا کہتے ہیں، کیا جادوگری کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم ان پہ عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ڈال بھی دیتے ہیں، مہلت پیچھے کر دیتے ہیں، پوسٹ پون کر دیتے ہیں، تو بھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو آپ نے کہا تھا عذاب آ گئی تو ہمارے پر آ ہی نہیں رہا، کس چیز نے اس کو روک لیا ہے۔ تو ان سے بتا دیجئے کہ سنو، ایک دن تو آنے والا ہے جس کو پھر نہیں پھیرا جا سکے گا، لوٹایا نہیں جا سکے گا، اور مذاق کرنے والے اس کے گھیرے میں آ کے رہیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، نویں آیت ہے کہ جب ہم انسان کو کوئی مزہ رحمت کا چکھاتے ہیں، ثم نزعنا، پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سے کھینچ لیتے ہیں وہ رحمت، تو ایسا لگتا ہے جیسے اس سے بڑھ کر مایوس انسان اور کفر کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر ذرا سی خوشی دے لیتے ہیں تکلیف کے بعد، تو کہتا ہے کہ صاحب میرا تو کبھی برائی سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، اور پھر وہ اکڑا پھرتا ہے، فخر کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے اور اپنے دعوے کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ لیکن وہ لوگ جن نعمتوں میں اور اچھے برے حالات دونوں میں ایک حالت میں رہتے ہیں، وہ کون ہے؟ ایمان والے، جو صبر کرتے رہتے ہیں، عمل صالح دونوں حالتوں میں کرتے ہیں، صبر میں بھی اور شکر میں بھی، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ 12ویں آیت ہے کہ اے نبی آپ جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا، ہو سکتا ہے آپ کو ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم سب باتیں نہ بتائیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں، اور آپ کے دل میں ایک تنگی سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بتاؤں گا تو کیا جواب دیں گے، میرے پہنچانے کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، اور پہنچا بھی دوں گا تو کیا اثر ہوگا۔ تو یقول، اور آپ کو اس بات سے بڑی وحشت سی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ نبی تو ہیں لیکن آپ کے خزانے وزانے کچھ نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی، آپ کا فرشتہ ہونا چاہیے تو ساتھ ساتھ چلتا۔ تو آپ ان ساری باتوں کا جواب صرف ایک ہی، اپنے لیے بھی دیجیے، ان کو بھی بتا دیجیے، میرا کام پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے تمہارے اختیار رکھنے والا، تو وہ ہے تمہارے ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ ہم یقول، وہ کہتے ہیں کہ تو آپ نے گڑھ کے بنا لی آئے تھے، تو ان سے کہو ٹھیک ہے 10 صورتیں تم ایسی لے آؤ، اگر تمہارے اندر اتنی جان ہے، ہمت ہے، اور تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو لے آؤ، اگر واقعی تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اب اس کے بعد بھی اے نبی اگر آپ کی بات کو وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اتارا گیا ہے جو کچھ اتارا ہے، اور اللہ ہی ایک معبود ہے۔ تو آپ بتائیے اور مسلمانوں سے پوچھیے کہ آپ بھی تم اسلام لانا چاہتے ہو کہ نہیں۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا، 15ویں آیت ہے کہ اللہ نے کہا جس نے یہ صرف سوچا کہ دنیا کی زندگی ہے ویسی کہ مزے لے لے، خوب لوٹے لٹائے اور زینتوں میں الجھا رہے، تو ہم دنیا میں تو اس کے اعمال جو ہے ہو سکتا ہے جتنے ہیں وہ پورے کر دیں گے، جتنا لوٹانا ہے دے دیں گے، اور اس میں کوئی ہم کمی نہیں کریں گے، لیکن ایسے آدمی کے لیے آخرت میں صرف جہنم ہوگی، اور اس نے جو کچھ وہاں اعمال لے کر آیا ہوگا وہ سب کے سب اس کے کیے ہوئے وہاں پہ اس کے گھیرے میں ہوں گے، اور جتنے اعمال وہ کر کے آیا تھا اس کے زیرو اس کا اہمیت ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے، وہ نل اینڈ وائٹ۔ افمن کانا، اب اللہ نے کہا کہ 17ویں آیت میں یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ہو جو اللہ کی پاس سے ایسی دلیل آئی ہو اور اس دلیل پہ وہ چل رہا ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، تو افمن کان علی بینۃ من ربی، جس پر اللہ تعالیٰ کا رب کا راستہ کھلا ہوا ہو اور اس کے پاس ایک گواہ بھی اس کو مل جائے جو من قبل ہی، اور اس سے پہلے اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کتاب موسیٰ میں بھی یہی باتیں لکھی تھیں، جو امامت کے لیے کتاب بھیجی گئی تھی، رحمت کے لیے بھیجی گئی تھی، اولئک یؤمنون بہ، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ اس میں یہ آتا ہے کہ ایک عیسائی تھے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو گواہی دی اور کہا کہ ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں آپ کے بارے میں یہ پڑھا ہے، تو آپ کو اس سے اور تائید ہو گئی، یعنی اللہ نے تو کہا لیکن کہنے والے اس کے کہنے سے اور مزید ہمت ہو گئی۔
ومن یکفر بی من الاحزاب، تو لیکن جو ان میں سے گروہ در گروہ لوگ انکار پہ اتر آتے ہیں، تو کتنے ہی گروہ بن جائیں، اللہ کے پاس ان کا ایک ہی انجام ہے، آگ ہے۔ تو آپ کو ذرا سا بھی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، حق اللہ کے پاس سے آتا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم، اور کتنا وہ ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹی بات تو تہمت لگا دے، اللہ پہ تہمت لگا دے جھوٹی۔ اولئک یعرضون، تو اس وقت ایک وقت آئے گا جب ان کا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کے سامنے گواہ جمع کر کے بتائے جائیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر، اور علی الاعلان لوگوں کے سامنے بتایا جائے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سے ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی اور الجھانے کی، اور اس کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ کانٹے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فی الآخرت، لیکن کافر آخرت کے لیے تو وہ کافر ہی شمار ہوں گے۔ اولئک لم یکونوا معجزین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ زمین میں کتنے ہی طاقتور ہو جائیں لیکن اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی سرپرستی نہیں ہوگی۔ ان کے لیے عذاب جو ہے دگنا کر کے دیا جائے گا، ان کو دگنا لگے گا، عذاب تو ایک ہی ہوگا لیکن لگے گا ان کو دگنا، اور وہ نہ تو ان کی سماعت ان کے کام آئے گی، نہ ان کی بصارت کام آئے گی، کیونکہ یہاں دنیا میں انہوں نے استعمال نہیں کیا، وہاں بھی بیکار ہو جائے گا۔ اولئک الذین، انہوں نے اپنے آپ کو ہرا دیا اپنے آپ کو لوز کر دیا، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ انہوں نے بھٹکانے کی باتیں کی تھیں وہ سب اس سے غائب ہو گئیں۔ ان کے لیے آخرت میں کی جوائے اس سے کچھ نہیں ہے کہ ایک ہی بات ان کے لیے طے کر دی جائے گی کہ بس تم خسارے میں رہنے والے ہو۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتے تھے، یہ تو جنت والے ہیں، ان کو وہاں پہ ہمیشہ کے لیے ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے انہیں۔ مثل الفریقین، تو دونوں فریقوں ایمان والے اور غیر ایمان والوں کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اور ایک آدمی دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں تمہیں کوئی یاد دہانی نہیں ملتی تمہیں اس میں؟ پھر اللہ نے انبیاء کے تذکرہ شروع کیا۔ سب سے پہلے نوح کا کہ نوح کے پاس کو بھیجا ہم نے ان کی قوم کے پاس، اور کہا کہ میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، میں تم سے ڈرتا ہوں کہ عذاب علیم آ سکتا ہے تم پر۔ تو ان کے سرداروں نے اکڑ دکھائی، جو کفر کر چکے تھے، پہلے بھی کفر کی حالت میں تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے جیسے ایک انسان اور ہمیں تم اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہو، یہ کوئی بات ہوئی؟ اور ہم تمہارے ساتھ کیسے چلیں گے؟ تمہارے ساتھ جو ماننے والے ہیں وہ تو انتہائی گھٹیا درجے کے اور ذلیل قسم کے طبقے کے لوگ ہیں، نچلے طبقے کے، وہ ہم اور ساتھ بیٹھیں گے؟ اور ان کے پاس تو ایسے لوگ ہیں جن کی ایک رائے ان کو رائے دینا تک نہیں آتی، ان کی رائے میں کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اور تم ہم پہ احسان کیا جتاتے ہو ہمارے جیسے انسان؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ تو انہوں نے کہا، نوح نے ان سے کہا کہ اے لوگو، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل کھل کر آئی ہوئی ہے، اور میں تمہارے لیے اللہ نے مجھے رحمت دے کے بھیجا ہے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہیں وہ رحمت تم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آنکھیں بند کر لی ہیں؟ انلزے میں کہوں گا، بہرحال کیا تم کو میں سمجھتے ہو کہ میں تمہیں مجبور کروں گا؟ مجبور تو میں نہیں کر سکتا، اور اگر تم بیزاری ہونا چاہتے ہو تمہارا فیصلہ ہے۔ اور دیکھو اے لوگو، 29ویں آیت ہے، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا، کوئی تم سے اس کا محنتانہ نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم دینے میں تم پریشانی ہو جائے، تمہاری جیب خالی کر دوں گا میں تمہاری لے کے۔ میں تو اللہ سے مانگتا ہوں اور وہی دے گا۔ لیکن ایک بات سمجھ لو کہ میرے پاس جو بھی ایمان لے کر آئے گا، وہ کسی درجے کا ہو، گھٹیا ہو، اعلیٰ ہو، میں اس کو اپنے دروازے سے نکالوں گا نہیں، اپنے قریب سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ انہم ملاقو ربہم، اور ان کا تو اللہ سے ملنا ہے۔ اور میرا تو خیال یہ ہے کہ تمہارے اندر جہالتی نے سب گھر کر لیا ہے، اور اللہ سے میری مدد کوئی کر سکتا ہوگا اگر میں ان کو ہٹا دوں، ایسے ایمان والوں کو اپنے گھر سے نکال دوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا اور مجھے چھوڑ دے گا۔ تمہیں اس بات میں کوئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ ولا اقول لکم، مجھے یہ کہنے کے لیے تمہیں نہیں آیا ہوں میں کہ اللہ نے مجھے خزانے دے کے بھیجا ہے اور مجھے غیب کا علم دے کے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم فرشتے، میں فرشتہ ہوں، اور لیکن یہ بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا ہے وہ تمہاری نظر میں اگر حقیر ہیں تو میں ان کو حقیر نہیں مانتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج وہ حقیر ہیں تو کل بھی حقیر رہیں گے، ہو سکتا ہے کل ان کی قسمت بدل جائے، تم سے اچھی حالت میں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کروں گا ان کے ساتھ تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ تو نوح سے ان کے سرداروں نے کیا کہا، بہت تم نے بحث بازی کر لی، تم نے ہمیں عاجز کر دیا سنا کے، اور ہم 10 دفعہ انکار کرتے ہیں لیکن تم اڑ جاتے ہو، پھر واپس آ جاتے ہو، بحث میں لگے ہی رہتے ہو ہم سے، کیوں ہمیں نہیں چھوڑ دیتے تم؟ اور اگر تمہارا معاملہ یہی ہے تو ٹھیک ہے، جو تمہارا وعدہ ہے سزا کا وہی لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا وہ تو آ کے رہے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن تم اس وقت کچھ کر نہیں سکو گے، اور میری تمہاری خیر خواہی کی باتیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی اس وقت جب کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اگر تم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ سے تم بھٹکتے ہی رہو گے، گمراہ ہو کر ہی رہو گے تم، بہرحال وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں اس طرف لوٹ کے جانا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ اس کو ہم نے بنا لیا ہے۔ کوئی دن اختیتو، اے لوگو، اگر میں نے اس کو بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا سزا اب تک مجھ کو پہنچ چکی ہوتی، وہاں بری ہوں، لیکن بہرحال تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور تمہیں بھگتنا پڑے گا۔
اس کے بعد ہم نے نوح کو وحی کی کہ یہ قوم تمہاری جو تھی جتنے ایمان لانے والے تھے لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ بالکل مایوس مت ہوں، اور ان کے کاموں سے آپ کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ ایک کام کیجئے، ایک کشتی بنائیے، اور ہم اس کی نگرانی کریں گے، ہم بتائیں گے، ہمارے فرشتے بتائیں گے کہ کیسے اس کو بنانا ہے، ہم وہی کر کر کے آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اور اب آپ جب ڈوبنے لگے تو پھر ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہیں مت کیجیے گا۔ پھر وہ کشتی بنانا شروع کر دی انہوں نے خشکی کے علاقے میں، جہاں کوئی پانی کا آس پاس وجود نہیں تھا، تو جب ان کے سردار وہاں سے گزرتے تو ان کے تو ٹھٹے مارتے وہاں پہ، ارے ایسے قہقہ مارتے کہ دیجیے حضرت، ان کی کشتی جو ہے ریت میں چلے گی اور ہواؤں سے اس کو اڑایا جائے گا۔ تو انہوں نے نوح نے کہا کہ بھائی دیکھ لو، ایک بات سمجھ لو، آج تم مذاق اڑا رہے ہو تو اڑا لو، لیکن کل ہمارے مذاق اڑانے کا وقت بھی آئے گا، اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا وہ عذاب تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری رسوائی کے لیے بھیجا ہے، اور وہ عذاب تمہارے لیے وہ اترا ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، اس کے بعد جو ہے آیت ہے 29-30 کی، کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور ایک تنور جہاں سے بھٹی جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی، وہاں سے پانی کا فوارہ پھوٹنا شروع ہوا، تو اس کے بعد ہم نے فوراً نوح سے کہا کہ اب تم یہ کرو کہ جتنے جانور زندہ ہیں، جتنے چیزیں موجود ہیں، ان سب کے دو دو جوڑے لے لو، اور تم اپنے ساتھ مومنین کو بھی لے لو، لیکن جو لوگ ہمارے وعدے سے نکال دیے گئے ہیں ان کے بارے میں تم مت سوال کرنا، بس صرف جو مومن جن کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو لے لو۔ اور وہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے تھے، اور ہم نے ان سے کہا 41ویں آیت میں کہ اللہ کا نام لے کے اس پہ سوار ہو جاؤ، اسی کو اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ٹھہرائے گا، اللہ کے حکم سے چلے گی، اللہ کے حکم سے ٹھہرے گی، بڑا غفور رحیم رب ہے تمہارا۔ وہی تجری، جب وہ چل رہی تھی تو ایسا معلوم ہوتا رہا کہ جیسے پہاڑ کی طرح موج کی شکل میں پانی آیا ہوا، پہاڑ کے برابر موجیں چل رہی تھیں اور اس میں وہ بہتی چلی جا رہی تھی۔ اور تو اس وقت ایک دم نوح نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ اپنے باپ سے الگ رہتا تھا، کنارہ کرتے ہوئے نکلتا تھا، دور دور رہتا تھا کہ بھائی بیٹے اب بھی موقع ہے، آ جاؤ میری سواری، اس میں سوار ہو جاؤ۔ تو لا تکن مع الکافرین، اب تم کافروں کے ساتھ مت اپنا ساتھ دو، مت رہو ان کے ساتھ۔ تو اس نے کہا آپ پرواہ مت کیجیے، میں تو بڑا قد آدم آدمی ہوں، بہت بلند قد ہے میرا، اور مجھے دوڑنا آتا ہے، پہاڑ پہ میں چڑھ جاؤں گا، یہ پانی مجھے وہاں سے پہنچے گا ہی نہیں، پانی سے بچا لے گا۔ تو اس نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ نتیجہ ہوا کہ وہ بات ہو ہی رہی تھی کہ موج آئی اور اچانک وہ پورا کا پورا وہ انسان سامنے ان کے باپ کے سامنے بیٹا جو تھا غرق ہو رہا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ نے 44ویں آیت میں کہا زمین سے کہ پانی کو اپنے اندر اتار لو، نگل لو، اور آسمان سے کہا پانی برسانا چھوڑ دو، اور پانی کو سکھا دیا گیا، اور جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اس کے بعد وہ کشتی جودھی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی۔ اب اس کے بعد کہا گیا کہ ظالموں کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بالکل دور کر دیے گئے ہیں وہ لوگ ظالم۔ ونادا، اس کے بعد نوح کو ایک دم خیال آیا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، تو میرا بیٹا کیوں نہیں بچا؟ تو انہوں نے کہا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرا بیٹا میرا گھر والوں میں سے ہے، اور آپ نے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، آپ تو بہترین حکم دینے والے ہیں۔ تو نوح نے کہا کہ تمہارے گھر والوں میں اس کا شمار نہیں تھا، خون سے رشتہ تھا، لیکن اصل رشتہ دین سے ہوتا ہے، اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں تھا۔ تو دیکھو تم نے ان کے بارے میں آپ کوئی بات کی نا تو تمہارے ساتھ بھی جہالت کا حکم لگ جائے گا تم پر۔ قال رب انی، نوح فوراً ان کو خیال آ گیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا اللہ سے، اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی بات کہ آپ سے پوچھوں جس کے مجھے علم نہیں تھا، اور آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، ورنہ معاف نہیں کریں گے اور رحم نہیں کریں گے تو میرا تو سارا مطلب کیا کرایا ختم ہو جائے گا۔ قیل یا نوح، ہم نے منہ سے کہا کہ نہیں، اب تم سلامتی کے ساتھ اس سے کشتی سے اتر جاؤ اور برکتیں لے کے اترو، ہم تمہارے لیے برکتوں کو ہم نے تمہارے لیے ایسا ذخیرہ کر دیا ہے تمہاری آئندہ نسلوں تک چلے گا، جو آگے بھی نسلیں آنے والی ہیں، اور اس سے بہت سی امتیں فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن جو آگے چل کے پھر انکار کریں گی پھر ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ تلک من انباء الغیب، یہ 49 کی آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں باتیں نبی بتا رہے ہیں نا، تمہارے لیے تو غیب کی باتیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا، لیکن ہم وہی کر کے بتا رہے ہیں تمہیں اور تمہاری قوم کو ان کے بارے میں اس کی حقیقت کا انہوں نے سنا تھا کہ ڈوبی تھی، اور کشتی کے بارے میں سنا تھا انہوں نے، اور پانی کا سنا تھا، لیکن تفصیل کیا تھی کہ ان کو کسی کو نہیں معلوم تھا۔ بہرحال اے نبی آپ صبر کے ساتھ اپنے کام پہ لگے رہیے، اور انجام تو صرف متقی کا اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے عاد، ان کے بھائی، اپنے بھائی ان کے ہود کو جو عاد کے بھائی بن کر گئے تھے، یعنی ان کی قوم میں سے تھے، اور بھائی کا مطلب یہ کہ بڑی ان سے محبت کا رشتہ تھا کہ ان کی خیر خواہی میں وہ مطلب یہ کہ نبی بن کے ان کا خیر خواہی کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کو بنا دیا گیا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس سے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور دیکھو تم ان ساری باتوں کو تم نے گھڑ رکھا ہے، یہ سب غلط ہے، اور میں تم سے کوئی اجر مانگنے نہیں آیا، اللہ کا اجر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تمہیں عقل آنا چاہیے۔ یا قوم استغفروا، اے لوگوں اگر تم اللہ سے استغفار کر لوگے، توبہ کر لوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، وہاں پانی بہت کم ہوتا تھا ان کے علاقے میں،
تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں، بے پناہ بارشیں برسا دے گا، اور تمہاری جتنی طاقت ہے اس طاقت کو اور بڑھا دے گا، لیکن تم مجرم بن کے مت رہو۔ تو انہوں نے کہا اے ہود، یہ کیا آپ نے ہمارے پاس باتیں لے کر آئے، ہم تو آپ کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم مومن ہونے والے بھی نہیں ہیں آپ کے لیے، اور ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے کسی بت نے، کسی خدا نے آپ کو جو ہے منحوسیت کی بددعا دے دی ہے، اس کی وجہ سے آپ اول فول بکنے لگے۔ تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہی دے دو کہ میں شرک سے بری ہوں، اور میں اللہ کے علاوہ کسی سے شرک نہیں کرنا چاہتا۔ اب تمہیں کوئی اگر میرے خلاف سازش کرنی ہے تو کر گزرو، اور مجھے کوئی مہلت مت دینا، کوئی موقع ہی مت دینا، لیکن میرا اللہ پہ توکل ہے، اور وہی میرا رب ہے، تمہارا رب ہے وہ، اور ہر جانور کی اور ہر جاندار کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہر انسان کا قبضہ، ہر انسان کی اور ہر جاندار کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے جو سیدھے مستقیم پہ چلاتا ہے ہمیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر بہرحال تم منہ پھیر لیتے ہو تو میں نے تو اپنی بات پہنچا دی جس کا مجھے دیا گیا تھا ذمہ داری، اور تمہارے علاوہ اب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ میرا رب جو ہے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا، یہ ہماری رحمت ہے ان پر، اور ہم نے ان کو جو لوگ تھے ان کی قوم، ان کو بدترین قسم کا سخت ترین عذاب ان کو دیا۔ تو دیکھو یہ اب ہے وہ عاد جنہوں نے ہماری اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا، رسول کی نافرمانی کی تھی، اور سرکش ترین جو ان کے حاکم ہوتے ہیں اس کے پیچھے چلنے میں ان کو مزہ آتا، جو ان کو جوتے مارتے تھے، لاتے مارتے تھے، ان کا مال لوٹتے تھے، ان کے آگے سر جھکانے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے یہ لوگ ہیں جتنا ذلیل کریں گے اتنے خوش ہوتے ہیں اور اتنے اس کی بات مانتے ہیں، لیکن آپ ذرا سا ان سے محبت سے بات کریں تو آپ کو یہ کہ نکو بنا دیں گے، آپ کو یہ کہ بالکل گاؤدی بنا دیں گے، بے وقوف بنا دیں گے۔ بہرحال ان کے لیے لعنت دنیا میں بھی لگا دی گئی، آخرت میں لگا دی گئی۔ اور سنو، عاد نے بڑا اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور سنو، عاد کو اللہ کی طرف سے بہت ہی دور تک پھینک دیا گیا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی بات کو یاد کرو جب ان کے بھائی صالح ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی میرا رب ہے، تمہارا رب ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارا علاوہ کوئی خدا نہیں جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچائے، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حفاظت کرنے والا ہے۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو، نہیں یہ میں غلط ہو گیا، انشاکم هو الذی انشاکم من الارض، اس نے زمین میں تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہیں زمین میں تم کو پیدا کیا اور پھر تمہیں آباد کر دیا، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں زمین میں آبادیاں بنانے کا اور بڑے بڑے شہر بنانے کا، طرح طرح کی چیزیں بنانے کا تم کو صلاحیت اور موقع دے دیا، تو اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو، میرا رب بہت سننے والا ہے۔ تو انہوں نے صالح سے کیا کہا، بھائی آپ تو بڑے اٹھان، آپ کی بڑی زبردست تھی، بڑے اسمارٹ لگ رہے تھے، ہمارا تو خیال تھا کہ ہمارے بہت سے سردار بنیں گے، بڑے ہمارے کام کے ہوں گے، آپ نے یہ کیا یہ کہ ایک اول فول کام شروع کر دیا، کیا بیکار کی باتیں آپ نے یہ سنبھال لی، دنیا میں اس کا کیا مستقبل ہے آپ کی بات کا؟ اتنہانا، آپ ہم کو اس بات سے روکتے ہیں کہ اپنے خداؤں کی عبادت نہ کریں؟ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ آپ جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ قال یا قوم ہے، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ جس بات کو میں کہہ رہا ہوں بے بنیاد بات ہے؟ میں تو بڑی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور میں اپنے رب کی بات تم کو پہنچا رہا ہوں، اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، تو بتاؤ کہ اگر اللہ کی بات کو اگر میں نہیں مانوں گا تو مجھے اللہ کے علاوہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اور تم جس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہو اس میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور دیکھو تم نے ایک نشانی مانگی ہے تو اللہ نے تمہارے لیے ایک اونٹنی بھیج دی ہے، تمہاری ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی، اور اس کو چھونا نہیں برائی کے ساتھ، ورنہ بڑا دردناک عذاب آ جائے گا تمہیں، جلدی آئے گا وہ۔ تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی، تو ان سے کہا گیا اب 3 دن تمہارے لطف لینے کے، مزے لینے کے 3 دن ہیں، تم جو کرنا 3 دن میں کر لو بس، اور اس وعدے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جھٹلانے جانے والے یہ وعدہ نہیں ہے۔ جب ہمارا وعدہ آ گیا، پورا ہونے کا وقت آ گیا، تو صالح کو اور ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا رحمت سے اس دن کی رسوائی سے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت اور عزت میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں، اور ان پر ایک ایسی زبردست چنگھاڑ والی چیخ آئی کہ جہاں بیٹھے تھے وہیں کے بیٹھے رہ گئے، جیسے ان کے لیے کوئی چیز کبھی تھے ہی نہیں، وہ دنیا میں کوئی ان کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی ان کے پاس کوئی دنیا میں ان کا کوئی کسی قسم کی طاقت ہی نہیں تھی۔ سنو، سمود نے بڑا کفر کیا اپنے رب سے، سنو، سمود کے لیے بہت اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے دور تک جانے والی۔ اس کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا، بہت سے فرشتے ان کے پاس آئے جو ابراہیم ہمارے وہ ہیں، وہ بشارت لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو، قالوا سلاما، تو انہوں نے کہا آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ تو اس کے بعد فما لبثا، اور جیسی وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون کے لے کر فوراً ان کے سامنے آ گئے۔ اب دیکھا کہ ان کے ہاتھی نہیں پہنچ رہے ہیں ان کو،
تو وہ سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں۔ اب ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی عذاب کی بات لے کر آئے، تو ان کے دل میں ایک عجیب خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ پتہ نہیں ابھی کیا سخت بات لے کر آئے ہوں گے، اتنے لوگ آئے اکٹھا۔ تو ان سے انہوں نے فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریے، ہمیں آپ کے پاس نہیں، ہمیں تو رسول کے قوم لوط کے پاس بھیجا گیا ہے۔ تو وہاں ان کی بیوی جو تھیں، بوڑھی عورت سارا، وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ ان کی ہنسی ایک دم اس بات سے وہ ہو گئی کہ دیکھیے یہ حضرت ابراہیم کیا سمجھے اور وہ کیا سمجھے اور کیا بات نکلی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کھڑی ہیں تو ہم آپ کو ایک بشارت دینا آپ کو بھی دے دیتے ہیں، ہم تو قوم کو ہلاک کریں گے لیکن آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کا ایک بیٹا اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو ذبیح اللہ جو ہے اللہ کے نام سے ذبح کیا بٹکا اسحاق تھا۔ تو سوال یہ اگر اسحاق تھے ذبیح اللہ تو اللہ میاں نے تو بشارتیں دونوں ایک ساتھ دینی تھیں، تو اگر اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہونے والے تھے تو اسحاق ذبیح کیسے ہو سکتے تھے؟ ظاہر یہ اسماعیل تھے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں اس بات کا۔ 72ویں آیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا عجیب سی بات تم نے سنائی ہے، میری تو مطلب یہ مجھ پر تو مطلب یہ کہ میرے اوپر میرے سر پہ کہتے ہیں نا دھول پڑے، مجھ سے بچہ نکلے گا، اور میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرے یہ شوہر صاحب جو ہیں یہ خود بھی کم بوڑھے نہیں ہیں۔ تو تم نے تو عجیب بات کہی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو، اللہ کے معاملات کی کوئی حد ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں تو خاندان والوں تم پر تو بے پناہ ہیں، اور وہ بہت حمید اور مجید ہے۔ تو جب ابراہیم کا ذرا سا غصہ نہیں، خوف ان کا ختم ہوا، یعنی اب ان کو لوط کے بارے میں فکر ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بشارت مل گئی، تو اس میں کہا کہ قوم لوط کا کیا ہوگا؟ ارے آپ نے ان کو کوئی مہلت المیہ نہیں دے سکتے، کچھ ٹال نہیں سکتے، ان کو لوط کو وہاں پر ہے۔ تو ابراہیم تو جو تھے بڑے ہی بردبار تھے، اور بڑے نرم دل تھے، اور بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اے ابراہیم، یہ ان باتوں سے تم اپنا دل مت لگاؤ اس میں، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو آ چکا ہے، اور ابھی عذاب ہٹنے والا نہیں ہے ان سے۔ ولما جات، اس کے بعد وہ فرشتے انسانوں کی بچوں کی شکل میں، نوخیز بچوں کی شکل میں وہاں پہنچے، تو وہ ملوت کو ایک غم لگ گیا کہ یہ نوجوان یہاں پر آ گئے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہیں وہ مردوں سے جو معاملہ دلچسپی ہے، تو اب تو میرے گھر میں یہ حملہ کریں گے اور میرے بچوں مہمانوں کو رسوا کریں گے۔ تو ان کا دل کھنچا جا رہا تھا، اور بڑا سخت وقت تھا ان کے لیے۔ اور قوم والوں کو پتہ چل گیا، ان کی بیوی نے ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی آج بڑے زبردست مہمان آئے ہمارے ہاں، اور ان کا کہ اچھا یہ بات ہے، یہ تو زیادہ مزیدار ہوں گے، ان سے تو اور ہم لطف لے سکتے ہیں۔ تو چاروں طرف سے گھیرا کر لیا انہوں نے گھر کا، اور کہا کہ ان کو نکالیے باہر۔ اور وہ جو برائیاں کرتے تھے وہ پہلے بھی کرتے آ رہے تھے، اور ان کو مزید شوق ہو گیا۔ تو انہوں نے لوط نے ان سے کہا کہ بھائی تمہیں شادی کرنا ہے تو میرے خاندان کی بیٹیاں ہیں، میں تمہارے اپنے خاندان میں بیٹیاں، ان سے شادی کرو نا، یہ رشتہ تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گا، اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کے بارے میں تو کم سے کم مجھے رسوا مت کرو۔ تو میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو سمجھداری کی بات ذرا سی بات سمجھ سکے، ذرا سا یہ خیال رکھے کہ مہمانی کتنی عزت کی جاتی ہے، اور میں کتنے تم آکورڈ پوزیشن میں مجھے ڈال لو۔ قالوا لقد علمت، انہوں نے کہا بھائی ہمارا بیوی اور لڑکیوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم جو ان کے ساتھ رہیں گے، بچے پیدا ہوں گے، بچوں کو کون پالے گا؟ ہمیں تو صرف جنسی ضرورت پوری کرنی ہے، ہمیں خاندان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پھر عورتوں کا کیوں ہم خواہ کے لیے ان کی ذمہ داری لیں؟ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو تمہیں معلوم ہے ہم چاہتے کیا ہیں ان بچوں سے۔ تو اس وقت لوط نے کہا کاش میرے پاس ایسی قوت ہوتی میں ان کا جواب دیتا، اور میرے پاس ایسا زبردست مضبوط پائیدار طاقت ہوتی جس کا سہارا لے کر میں ان کو دیکھ لیتا۔ تو اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا لوط آپ پریشان مت ہو، ہم تو یہ بچے بن کر آئے لیکن ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ اب تک آ ہی نہیں سکیں گے۔ آپ بس یہ کیجیے چپ چاپ رات میں نکل جائیے، اور پیچھے پلٹ کے مت دیکھیے گا، جو کوئی عذاب کی شکل آوازیں آ رہی ہوں گی پلٹ کے مت دیکھیے گا پیچھے کی طرف، لیکن یہ جو آپ کی بیوی صاحبہ ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گی، اور ان کو بھی وہی تک عذاب پہنچے گا جو ان کی قوم کو پہنچے گا۔ اور ان کا وعدہ اللہ سے عذاب کا صبح کا وقت میں ہے، تو صبح تو بہت قریب ہے، آنے والی ہے۔ فلما جاء امرنا، اس کے بعد 82 آیت ہے کہ جب ہمارا حکم پہنچ گیا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے کو اوپر کر دیا، اور ہم نے اس کے بعد ایسے پتھر ان کے اوپر مارے جو سب کو مطلب جو جن کی سنگریزی سے ان کے جسم پھٹتے جا رہے تھے، اور وہ تہ بتہ ان کو پڑ رہے تھے، مسومۃ، ہر ایک پتھر کا نشانہ طے تھا۔ وما ہی من الظالمین بعید، اور ہمارا جب عذاب آتا ہے تو ظالموں کو پہنچنے میں اسے کوئی دیر نہیں لگتی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی بات دیکھیں، جو مدین کی بستی تھی اس میں ہم نے ان کے بھائی شعیب کو وہاں بھیجا تھا، اور ان سے کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، 84 آیت ہے، اللہ کے علاوہ نہ مانو۔ دیکھو تم یہ تو ڈنڈیاں مارتے ہو، کم تولتے ہو، زیادہ لے لیتے ہو دوسروں سے، اور خود کم دیتے ہو، تو ترازوؤں میں اور بانٹ میں اور وزن کرنے میں یہ کام مت کرو، تمہارے لیے تو خیر بہت ہے اللہ کے پاس، لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ تم یہ کرو گے تو عذاب بھی آ سکتا ہے تم پر۔ اور لوگوں انصاف کے ساتھ مکیال اور میزان تمہارے ترازو کے پیمانے صحیح رکھو، اور لوگوں کے ڈنڈی مت مارو ان کے معاملات میں، اور دیکھو زمین میں اس طرح سے فساد مت پھیلاؤ، اور جو اللہ کی طرف سے جتنا بھی تمہیں مل جاتا ہے حلال طریقے سے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے،
اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا 87 آیت میں کہ شعیب اچھا آپ تو بڑے نمازی ہیں، بڑے نمازی پرہیزگار متقی حضرت ہیں، اچھا آپ کو یہ خدائی فوجدار بننے کا شوق کب سے ہو گیا؟ کہ اب آپ ہم کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے ترازو بھی ٹھیک کریں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں اور اپنے مال میں ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کریں؟ بھائی آپ بڑے ہیں تو بڑے اچھے آدمی، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن آپ سے یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ یہ باتیں ہم سے کریں۔ قال یا قوم، تو شعیب نے ان سے کہا 88 میں کہ اے لوگو، مجھے اللہ نے ایک بینہ دلیل دے کر مجھے بھیجا ہے، اور مجھے تو اللہ نے بہترین رزق نوازا ہے۔ جب اس نے مجھے دے دیا ہے، جبکہ میں تمہارے مقابلے میں اتنی لیاقت نہیں رکھتا، تو تمہیں تو اور زیادہ مل سکتا ہے۔ لیکن بہرحال میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میں جس بات سے روکتا ہوں میں اس کو ہی کرنے لگوں، تم کو تو روکوں کم تولو، کم نہ تولو، میں خود تولنے لگوں، تو یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اور میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں اصلاح میں لگا رہوں جتنا میں کر سکتا ہوں، اور اللہ کی توفیق جتنی مجھے ملے گی اتنا میں کر کے رہوں گا۔ اللہ پہ میرا توکل ہے، اسی سے میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم، اس کے بعد 89 آیت ہے کہ لوگوں ایسا مت کرنا کہ تم مجھ سے اگر تمہیں پریشانی ہے، تکلیف ہے اور تمہیں یہ شکایت ہے، تو شکایت کی وجہ سے جو اچھا کام کرنا تھا وہ بھی چھوڑ دو تو میری وجہ سے، جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب امام صاحب سے ناراض ہو گئے، نماز پڑھنا چھوڑ دی مثلا، تو تمہاری بدبختی تمہیں یہ تک نہ کرے کہ میری وجہ سے تم جو اچھے کام کر رہے ہو وہ مت کرو۔ لیکن اگر تم نے یہ کام کر لیا کہ میری وجہ سے تم نے یہ مشقت اٹھائی لی، تو ایک بات سمجھ لو کہ تم پہ وہی پہنچے گا جو قوم نوح اور قوم ہود پہ اور قوم صالح پہ گزرا تھا۔ اور لوط کا واقعہ تم سے دور نہیں ہے، بہت دن نہیں گزرے اس پر۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، 90 آیت ہے کہ اللہ سے مغفرت کر لو، ابھی موقع ہے، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ تو 91 میں شعیب سے انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا، ہمارے تو کان سے نیچے نہیں، گلے سے نیچے نہیں اتر رہی، اور ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارا جو کامن سینس بھی اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، ہم تو بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں، یہ باتیں آپ نے کہا کہ یہ دو رکھی کرنے لگے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ہیں بڑے کمزور آدمی، وہ تو اگر تھوڑا سا ایک گروہ آپ کے ساتھ نہ ہوتا نا تو ہم آپ کا ابھی حشر کر دیتے، اور ہمارا آپ کے اوپر، ہمارے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا عجیب بات ہے کہ تمہیں خدا سے خوف نہیں آ رہا، اور میرے تھوڑا سا گروہ اس کو تمہیں زیادہ طاقت دے رہا ہو، زیادہ اہمیت دے رہا ہو۔ وَاتَّخَذْتُمُ، اور میری باتوں کو، اللہ کی باتوں کو تم نے پیچھے ڈال دیا ہے۔ بہرحال تمہارے معاملات سارے اللہ کے احاطے میں ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، ٹھیک ہے اے قوم تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی اپنا کام کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کے بعد پتہ چل جائے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ من یاتی عذاب، جب عذاب کسی پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے رہتا ہے، اور وہ ہوتا ہی جھوٹا ہے، اور جھوٹ کو اس کی حد کو پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا عذاب کا تو ہم نے شعیب کو اور ایمان والوں کو بچا لیا، ہماری رحمت تھی یہ۔ اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ظلم کے ساتھ معاملہ رکھا تھا، ان پہ ایسی چیخ پکار آئی، ایک بادل پھٹا ان کے اوپر، اور پوری کی پوری بستی ان کی تباہ ہو گئی، اور وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے زمین کے اوپر، جیسے اب ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ سنو مدین والو، تمہارے لیے بھی ویسی پھٹکار ہے جیسے سمود کے لیے ہم نے پہلے کی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی نشانیوں کے ساتھ اور بڑی کھلی کھلی طاقتور اور مضبوط کرنے والی اور مجبور کر دینے والی، سننے پر مجبور کر دینے والی دلیلیں دے کے بھیجا تھا فرعون کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف، لیکن ان کو تو فرعون کے حکم سے چلنے کا شوق تھا، اسی کے پیچھے چلے رہے تھے، جبکہ فرعون کا حکم قطعاً مفید نہیں تھا، ان کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا، لیکن لگے ہوئے تھے اس میں۔ یکدم قومہ، اور یہ قوم جو ہے جس کے لیڈرشپ فرعون کے ہاتھ میں تھی، ہم تمہیں منظر بتاتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا۔ قیامت کے دن یہی قوم ہوگی پیچھے پیچھے، اور ان کا سردار یہی فرعون ہوگا، لیکن ان کو وہاں پر لے جا کے جہنم میں جھکوا دے گا، خود بھی جائے گا ان کو بھی جھوکے گا۔ تو کتنا ہی برا ہے لے جانے والا، اور کتنا ہی برا ہے جو پہنچے گا ان کے ساتھ، اور اترنے کی کتنی بری جگہ ان کو ملے گی۔ بہت بے، اور دنیا کے اندر بھی ان کو لعنت لگا دی گئی ہے۔ بے رفد المرفوض، یہ سب سے بدترین انعام ہے جو کوئی کسی انسان کو دے سکتا ہے۔ ذالک من انباء القری، 100ویں آیت ہے کہ یہ وہ قرآ بستیاں ہیں جن کی ہم خبریں تم کو دیتے ہیں، ان میں سے کچھ بستیاں ابھی بھی موجود ہیں، اور کچھ جو ہے وہ تو لٹ پٹ چکی، مطلب ویران ہو چکی۔ ہم نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، نہ ہم کو ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ ظلم ہوتا ہے انسانوں کا جو ان کو ڈبوتا ہے، اور جب ان کے خداؤں کا کوئی وجود ہوتا ہے تو وہ بچا لیتے ہیں، وہ کام بھی نہیں آتے ان کے۔ لما جاء امر ربک، جب رب کا معاملہ آ جاتا ہے اور ان کے پاس سوائے ہلاکت کچھ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ بستیوں کو جب لینے پہ آتا ہے اور ان کا ظلم ایک حد کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو پکڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ 103 آیت ہے کہ ان فی ذالک لآیۃ، لیکن ایسے لوگ جو ابھی ڈرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ دن ہے جس میں سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور وہ دن ہوگا جو سب کے سامنے جس میں حاضری ہوگی ہر ایک کی۔ وما نؤخرہ، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی مؤخر کر رہے ہیں ایک مدت ہم نے متعین کی، وہیں تک ہم اس کو لے جا کے اس کو بلا لیں گے۔
یوم یات، اس دن جب انسان آئے گا تو اس کو بولنے کا حق تک نہیں ہوگا، بول نہیں سکے گا اللہ کے سامنے جب تک کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ تو وہاں پر دو گروہ ہو جائیں گے، ایک جو ہوں گے بدبخت ہوں گے اور ایک نیک بخت ہوں گے۔ 106 آیت ہے، اور جو لوگ بدبخت ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ جہنم کی جو چیخیں ہیں، ان کی چیخیں جہنم کے ساتھ، سانسوں کے ساتھ، جب سانس جب ہوا مطلب آگ جو ہے کہ لپٹ اٹھتی ہوگی تو ان کی چیخیں اوپر جاتی ہوں گی، جب زمین لپٹیں نیچے جاتی ہوں گی تو ان کی سانسیں نیچے جاتی ہوں گی۔ اسی میں ان کو رہنا ہوگا جب تک آسمان و زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے جب تک جھنسائے کرے، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں پوری طرح سے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا وہ تو خوش بخت لوگ ہیں، ان کا جنت میں جانا ہوگا، ہمیشہ زندگی ان کی رہے گی وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عطا ہے جس کو کوئی ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ فلا تک فی مریۃ، تو اے لوگو، اے نبی آپ بھی اور دوسرے بھی جو ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جو پوچھتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کسی شبہ میں نہ رہیں کہ یہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ ما یعبدون، یہ ایسے پوچھتے رہتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا نے پوجا تھا، اور ہم ان کے حصے کو کاٹ کے رکھیں گے، پورا کر کے رکھیں گے، اور کسی کمی کے بغیر ان کا پورا لوٹا دیں گے۔ 107 ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس میں بھی انہوں نے اختلاف ڈال دیا۔ اگر ہم نے ان کے لیے وقت نہ لکھ دیا ہوتا ان کا تو ان کو اسی وقت ہم سزا دے دیتے۔ یہ لوگ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور بے شک ہم سب جتنے لوگ ہیں ان سب کے ہم معاملات کو پورا ان کو وفاداری مکمل طور پر ان کا اعمال حساب کتاب کریں گے جو کرتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے باخبر ہے۔ پھر نبی کو مخاطب کر کے 112 میں کہا گیا کہ اے نبی آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جمے رہے جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے آپ کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اور دیکھو اللہ کی راہ میں معاملے میں سرکشی مت دکھانا، اور تمہارے معاملوں سے اللہ خوب آگاہ ہے۔ 113 آیت ہے ولا ترکنو، اور دیکھو ان لوگوں کی طرف کبھی مت جھکرانا، ان کی طرف کبھی محبت کی نظر مت ڈال دینا، ان کے ساتھ مت دینے لگ جانا جنہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ فتمسکم النار، تو تمہیں بھی آگ لگ سکتی ہے، آگ پہنچ سکتی ہے۔ وما لکم من دون اللہ، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جو بچا سکے گا تمہیں، نہ مددگار کوئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، 114 میں اللہ نے کہا کہ اے لوگو نماز کو قائم کرتے رہو دن کے دونوں کناروں پر، صبح میں اور شام میں، اور رات کے کچھ حصوں میں، مغرب اور عشاء میں۔ ان الحسنات، دیکھو اگر تم اچھائی کرتے رہو گے تو تمہاری برائیاں جو ہیں ان کو مٹا دیں گی، تمہاری برائیوں کو حسنات مٹا دیں گی، وہ لے جائے گا ان کو۔ اور یہ نصیحت والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ 115 آیت ہے، یہ 114 تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا جزا نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون، تو ایسا کیوں نہیں ہوا بستیاں اس سے پہلے بھی جو تھیں، من القرون من قبلکم، اس سے پہلے جو بستیاں ہم نے ان پہ نبی بھیجے، ان پہ وہ کیا، تو ان میں ایسے لوگ کیوں نہ رہے جو بچے رہے ہوں اچھے لوگوں میں سے، اور وہ جب برائی پھیل رہی ہو تو کم سے کم وہ اچھائی کی طرف کھڑے ہو جائیں اور فساد کو روکے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہر بستی میں بس تھوڑے سے ہی تھے، اور وہی ہوتے ہیں جن کو ہم بچا بھی لیتے ہیں۔ واتبع الذین ظلموا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ایسے لوگوں کی پیروی میں پڑ جاتے ہیں جو انتہائی فضول خرچ ہوتے ہیں، انتہائی عیاش ہوتے ہیں، اور مجرموں میں بھی ہوتے ہیں وہ لوگ۔ وما کان ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول ہے کہ ہم کسی بستی کو ہلاک ہی نہیں کرتے ہیں ظلم کرنے کے باوجود بھی، اگر ان میں کچھ لوگ اصلاح کرنے والے کھڑے رہتے ہیں۔ ولو شاء ربک، اللہ تعالیٰ کا چاہتا سب کو ایک قوم بنا دیتا۔ 118 آئے تھے۔ بہرحال یہ اختلاف میں تو پڑے ہی رہیں گے، سوائے اس کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کے ذریعے سے اور قرآن پہ اور سنت پہ عمل کرنے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کا سلسلہ جو ہم نے ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے کہ اس میں اختلاف ہوں گے، لیکن اختلاف دور کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس سے آ کے اختلاف دور کریں۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ پورا ہو کے رہے گا کہ میں جہنم بھی بھر کے رہوں گا اور جنت میں بھی لوگوں کو لے کے جاؤں گا، میں جہنم بھر کے رہوں گا انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اے نبی ہم تو آپ کے سامنے کتنی ہی باتیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں پچھلے انبیاء کی، اور سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کے دل میں قرار آ جائے، آپ کا دل جمع رہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کو ہم نے اب یہ حق بھیجا ہے اور یہ موعظت بھیجی ہے اور یاد دہانی ہے مومنین کے لیے۔ 122 آیت ہے، 21 آیت ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو، ہم بھی کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کر لو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ 124 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 123 کے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غائب کا علم سے اللہ کے پاس ہے ہر جگہ کا، اور سارے معاملے اللہ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اور تو فَاعْبُدُوهُ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس پہ توکل کرو، اور تمہارے رب تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ ہمارا اس کے بعد سورہ یوسف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ حضرت یوسف کا اس میں بڑے تفصیل سے، یہ واحد صورت ہے جس میں ایک نبی کا اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور عجیب اتار چڑھاؤ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک بچہ ہے، بچے سے وہ
رون دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس میں معاشرے کے اندر بہت مقام بن جاتا ہے، پھر اس میں دوسری آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف سے ایسا معزز بن جاتا ہے، پھر وہ خاندان جس سے وہ ٹوٹا لا سب اس سے آ کے مل جاتا ہے۔ تو عجیب قصہ ہے جس میں ایک نبی بھی ہیں، ایک انسان بھی ہیں، ایک رشتہ دار بھی ہیں، اور سب چیزیں کیفیتوں کے ساتھ اس میں قرآن نے بیان کی کہ تلک آیات الکتاب المبین، ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے تاکہ تمہارے لیے عقل کا سامان اس میں ہو۔ نحن نقص علیک، اے نبی ہم آپ کے سامنے یہ قصہ بیان کر رہے ہیں جو قصوں میں سب سے اچھا ہے۔ بما اوحینا الیک، جس کو ہم نے اتنے قصے بیان کیے سب سے اچھا قصہ ہے یہ۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ تو اس سے بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ تو یوسف کا واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ جب وہ بچے تھے تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اللہ اے باپ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، اور سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کو تعویل آتی تھی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس شخص کو بہت اہم مقام پہ نوازے گا، اور اس کے اتنی عظمت ہوگی کہ سورج ستاروں کا سجدہ کرنا اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قال یا بنیہ، تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے تمہارے 11 بھائی اور ہیں، اور وہ تم سے دوسری ماں سے ہیں، وہ تم سے حسد بھی کرتے ہیں، وہ طاقتور بہت ہیں لیکن تمہیں کمزور سمجھتے ہیں، اور تم کو اہمیت ہے، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اب تو اور میری محبت بڑھ جائے گی، تو دیکھو تم قصے مت بتانا اپنے بھائیوں کو، ورنہ وہ تمہارے خلاف کچھ سازشوں میں لگ جائیں گے، اور شیطان تو انسان کا دشمن ہے اور دشمنی میں ڈال دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تمہیں چن لے، اور تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تمہیں خوابوں کی باتیں تمہیں سکھا دے گا، تم ایک بات کے پیچھے تک تہ تک پہنچ جاؤ گے، اور تم پہ اللہ کی نعمتیں ایسے پوری کرے گا جس نے یعقوب کے خاندان پہ کی ہیں، تمہارے باپ پہ، ابراہیم پہ، اسحاق پہ۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو یوسف اور ان کا بھائیوں کا قصہ ہے نا، یہ مکے والوں کے لیے اصل میں ہم نصیحت کو بتا رہے ہیں کہ تم جیسے نبی کو بالکل بیکار، نکما، کمزور سمجھ رہے ہو، تو دیکھو یوسف بھی ایسی نکمے تھے، لیکن تم دیکھ لو کہ ان کے بھائی کتنے طاقتور تھے جیسے تم طاقتور ہو، لیکن ان کی ساری سازشوں کے بعد یوسف بچے رہے اور بھائیوں کو ان کے آگے بے بس ہونا پڑا۔ اذ قالوا لیوسف، اچھا انہوں نے دیکھا کہ اور یوسف سے محبت کرنے لگے باپ، تو انہوں نے کہا بھائی یہ یوسف جو ہیں اور ان کے بھائی بنیامین دو ایک ماں سے ہیں اور باقی الگ تھے، یہ ہمارے مقابلے میں اتنی محبت ان پہ لوٹاتے ہیں ہمارے باپ صاحب، جبکہ ہم انتہائی طاقتور لوگ، انتہائی جاندار اور انتہائی خدمت والے، بھائی باپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کس کو ان کو توجہ دینی چاہیے، ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ بھائی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچیں کہ کیوں محبت کرتے ہیں یوسف سے، تو وہ دیکھیں کہ یوسف بہت اچھے آدمی ہیں تو ان سے اچھے بن جاؤ تم بھی، تاکہ تم سے ہی محبت کرنے لگیں۔ نہیں، شیطان یہ کہتا ہے کہ ہم تم کو ہٹا دیں گے، جیسے آدم کو ہٹایا اس نے، ایسے ہی انہوں نے کہا کہ قتل کر دو یا ایسا کرو زمین میں ڈالاؤ تاکہ کہیں پہ کچھ نہیں بھٹک کے کہیں نکل جائے گا۔ اور پھر اچھا اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جب سب کر دینا تو اس کے بعد بڑے نیک بن جانا، پارسائی شروع میں کر دینا، بڑے عبادت گزار، بڑے خدمت گزار اور بڑے ہی مطلب یہ نرم دل، توبہ تو اللہ کرنے والے۔ 10ویں آیت میں ہے، لیکن ان کے ایک بھائی نے کہا کہ نہیں قتل کرنا تو اچھی بات نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ دور دراز علاقے میں ویرانے میں جو کنویں ہوتے ہیں جو غیر آباد ہوتے ہیں وہاں چھوڑاتے ہیں اس کے اندر، اور وہاں سے کوئی قافلہ اگر گزر گیا تو اس کو پکڑ لے گا، ان کو لے جائے گا، ان کا کچھ ہو جائے گا، کچھ انتظام کر دے گا وہ۔ تو اب انہوں نے سازش کی کیا کریں کیسے کریں کام، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ایک پکنک کا پلان بناتے ہیں۔ تو باپ کے پاس پہنچے کہ اللہ باپ بہت دنوں سے دل چاہ رہا ہے باہر کے لیے ہم پکنک نہیں گئے، ہائکنگ کے نہیں لیں گے، مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ فلاں کام ہم کریں گے، ٹریل پہ جائیں گے، فلاں کریں گے، تو ہم تو جاتے رہتے ہیں، لیکن آج ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہمارے یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ جائیں، اور وہ تو کمزور سے آدمی ہے تو ہمارے ساتھ رہیں گے تو ان کو بھی مزہ آئے گا، خود تو وہ جا نہیں سکیں گے، تو آپ کل اگر بھیج دیں تو بڑا مزہ آئے گا، ہم لطف لیں گے، وہ بھی لطف لیں گے، اور آپ فکر نہیں کریں، سارا دیکھ بھال ہم کریں گے۔ تو 13ویں آیت میں اللہ نے کہا، مجھے یعقوب نے کہا کہ بھائی انہوں نے بہانہ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سازش کر رہے ہیں اور تم دشمنی کیوں دکھا رہا ہو ان سے، یوسف سے، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک دوسرا بہانہ کیا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تم وہاں کھیل کود میں لگ جاؤ گے، اور ہوتا کوئی وہاں بھیڑیا آئے اور یہ بیٹھے ہوں، یوسف نکم چھوٹے سے بچے ہیں تو بھیڑیا ان کو کھا جائے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ، بھیڑیے کی حیثیت کیا ہے، ایک ہم گھوسا ماریں گے بھیڑیا ختم ہو جائے گا، اس کے آگے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد یعقوب بہرحال مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے لے جاؤ، دیکھو خیال رکھنا۔ بہرحال جب گئے تو وہاں جا کے انہوں نے تلاش کیا، اور ایک جو جب ہوتا ہے، جب کہتے ہیں بڑے گہرے کنویں کو، جس کے اندر ہمارے یہاں اس کو باولی کہتے تھے، جس میں کچھ جگہ بھی بنی ہوتی ہے بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی، تو اس میں جا کے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو فکر مت کرو، تمہیں ایک بات آئے گا یا تم ان کے بارے میں بتاؤ گے تو انہوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، ان کو پتہ بھی نہیں کیا کر رہے ہیں وہ۔ بہرحال وہ شام کو اچھا دیر کر دیا، کام تو ان کا 2 منٹ میں ہو گیا تھا، لیکن آئے بڑی دیر کر کے، اندھیرا کر کے، ایسے کہ جیسے تلاش کر کر کے پریشان ہو گئے، آخر میں مجبور ہو کے باپ کے پاس آئے شام کے وقت میں روتے ہوئے۔
تو انہوں نے کہا کہ باپ غلطی ہو گئی ہم سے، ہم گئے تھے اور ہم نے اصل میں آپس میں مقابلہ کیا کہ کون تیز بھاگے گا، تو ہم تو سب بھاگنے میں لگے گئے اور یوسف کا ہم نے بٹھا دیا تھا اپنے سامان کی حفاظت کے لیے. وہاں پہ واقعی آپ نے صحیح کہا تھا، وہ بھیڑیا آیا اور کھا گیا. اور آپ تو ہمیں معلوم ہے آپ ہماری بات کو یقین نہیں کریں گے، ہم چاہے سچ بھی بول رہے ہوں. اور ایک قمیص ان کی اتار کے لے آئے جو جھوٹا خون تھا. تو یعقوب نے کہا کہ عجیب قمیص ہے یہ، کہ بھیڑیے نے دانت سے پورا جسم کھا لیا لیکن قمیص جو ہے اس میں ایک ذرا سا بھی جو کہتے ہیں کہ ٹکڑا نہیں پھٹا. تو بہرحال انہوں نے جھوٹا خون لگا کے لے گئے تھے. اچھا جو بات انہوں نے بھڑیے کی بات کہی تھی وہ انہوں نے سچ کر دکھائی. تو انہوں نے پھر بھی یہ کہا یعقوب نے کہ تمہارے دل نے کچھ سجاوٹ کی ہے، تم نے کچھ سازش کی ہے اور تم اس کو بڑا مطلب بہلا پھسلا کے مجھے تم یہ باتیں بتا رہا ہو. بہرحال اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا کیا بات ہے، لیکن میں تو اب صبر کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو اللہ ہی میری مددگاری کرے گا. اب ادھر یہ واقعہ ہوا 19 میں کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا. تو انہوں نے بھیجا کہ بھائی تم آگے آگے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ تم دیکھتے جاؤ پانی جہاں ملے تم فوراً تلاش کرو پھر ہمیں آواز دے دینا. تو وہ ایک جگہ سے آدمی گزرا تو ایک قافلہ اس کو دکھا، وہ دکھائی جگہ تو اس نے ایک ڈول ڈالا. تو معلوم ہوا کہ ڈول میں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے اوپر آ گئے. تو اس نے کہا ارے بھائی یہ کیا ہوا، یہ ہاتھ تو ایک بچہ ہاتھ لگ گیا ہمارے. تو انہوں نے کہا ارے واہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا بچہ، ہم تو بازار مصر میں بیچنے چاہ رہے ہیں سامان، چلو یہ بھی ایک ہمارے لیے سامان، مزید ایک بیچنے کا سامان نکل آیا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا وہ کیا کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کوئی ان کے پکڑ لے انہیں، پوچھے کس کا بچہ ہے کیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی جو آدمی جتنے بھی بیچ رہا ہو، تو جتنا ان کو پیسے کم سے کم میں بیچ سکتے تھے انہوں نے چند گنے چنے پیسوں میں، یعنی یوسف کی قیمت ان کے یہاں کیا تھے، چند درہم. یعنی وہ یوسف جن کی درہم اللہ کے یہاں قیمت کروڑوں خربوں کی تھی، وہ چند درہم میں بیچ کے نکل گئے اور ان سے کوئی ان کو مزہ بھی نہیں آ رہا تھا. وقار اللہ اشترا، لیکن اللہ نے کس سے خریدوایا ان کو، جو وہاں کا گورنر تھا مصر کا، بادشاہ کی طرف سے جو مصر کے علاقے کا گورنر تھا اس نے اس کو خریدا اور اس کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے. تو اس نے اپنی بیوی سے آئے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بڑا شاندار بچہ لگ رہا ہے مجھے، ہمارا کوئی اپنا بچہ نہیں تو ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا کہ یوسف کو اس جگہ پہنچا دیا جو طاقت کا اور اقتدار کا سرچشمہ تھا اور سارے دنیا کی چیزیں سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. تو ہم نے یوسف کو وہاں پر وہ موقع دے دیا تاکہ وہ خوابوں کی تعویل بھی سیکھ لے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا معاملہ ہر ایک پہ غالب رہتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بس جانتے نہیں. اب جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا. ہم ایسے ہی محسنین کو وہ کرتے ہیں. اب ایک نئی آزمائی شروع ہو گئی مصر کے اندر. جیسے آج کا معاشرہ ہے کہ مطلب یہ کہ جتنے بھی ماڈرن ہوں گے اس کے اندر سوائے عیاشی فحاشی کے عورتوں کے آپس میں ہر ایک سے کسی سے تعلقات سے کچھ کھلے ہوئے چھپے ہوئے، تو وہ وہاں پر بھی تھا. تو اس کی بیوی کو ان کے حسن سے ایسی مروبیت ہوئی یا ایسا وہ اثر ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس کے ساتھ جنسی تعلق بنایا جائے. تو اس نے ان کو لالچ دی کہ آ جاؤ میرے ساتھ. اب وہ انہوں نے دروازے ہی بند کر دیے اس نے کہ کہیں جا نہیں سکے، ان کا آؤ. تو انہوں نے، لیکن وہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، خود اللہ کے نبی ہونے والے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو برائی سے نبوت سے پہلے بھی بچا کے رکھتا ہے، اور اس مقام پہ اللہ نے بچایا جو فرعون کا اور کہہ لیجیے کہ مصر کا جو بدترین مقام تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ ہو، میرے یہ آپ کے شوہر نے اتنا میرے ساتھ اس نے سلوک کیا اور میں ان کا یہ سلوک کروں کہ ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کروں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو تو فلا نہیں دیتا. تو اس کا اپنا خیال تھا اور حضرت یوسف اپنے خیال میں تھے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے خیال میں کمزوری آ رہی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کو ایک برہان دکھا دی. اب وہ کیا برہان تھی اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سے ان برائی کو اور فحاشی کو پھیر دیا، اور پھر اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ جو مخلص بندے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. پھر 25 میں آئے تھے کہ اب وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے وہ، اور یہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی، اور اس نے اس کے قمیص کو کھینچتے کھینچتے ایسے زور سے قمیص پھٹ گئی. پھر قمیص کا تذکرہ آیا، دوسری بار تذکرہ آیا، پیچھے سے پھٹ گئی. اتفاق سے جہاں پر دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ وہ آقا صاحب جو تھے وہ کسی کام سے گئے ہوں گے، جلدی گھر آ گئے. تو دیکھا صاحب یہ حرکت ہو رہی ہے. تو وہ اتنی تیز تھی کہ بجائے سے کہ وہ پوچھتا کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے اس نے قصہ بتانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ آدمی میری عزت پہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کیا میرے ساتھ. تو آپ کو تو کوئی سخت سزا دینا چاہیے، اور سزا کیا ہونی چاہیے، اس کو جیل میں بھیج دیں یا کوئی اور سزا دے دیں. تو اب یوسف نے صرف اتنا کہا کہ بالکل نہیں، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی. اب اس کے میں سوال یہ ہوا کہ کیسے پتہ چلے کون صحیح ہے. تو ان کے خاندان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ طریقہ ہم بتاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے قمیص کدھر سے پھٹی ہے. پھر تیسری دفعہ قمیص کا تذکرہ آیا کہ اگر یہ آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرف لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جو تھی وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی. پھر یہ جھوٹے ہیں وہ سچی ہے، اور ورنہ وہ سچی ہے. فلما را قمیص ہو 28 میں آیت میں جب اس نے قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی تھی، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بچنا چاہ رہا تھا اور یہ اس کو گھیر رہی تھی.
تو اس نے سمجھ گیا کہ اچھا یہ تم نے یہاں تو یہ ہمیں اس کو معلوم تھا کہ ہماری جو بیگمات ہوتی ہیں اور عالی شان قسم کی جو ہوتی ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے. ارے تم نے چال چل دی اپنی، میری چال چلنے میں تم لوگوں کا کمال ہے. یوسف، اس کے بعد یوسف سے کہا رہے بھائی چھوڑو ان باتوں کو، تم بھول جاؤ اس بات کو، اور تم اپنا بس ٹھیک ہے اپنا توبہ اللہ کر لو، بڑی غلطی کی تم نے. بہرحال اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی. 30ویں آیت ہے کہ عورتوں میں یہ بات پھیل گئی جو ان کے اور معاشرے کی بڑی بڑی ان کی جو مطلب یہ کمپٹیشن کرنے والی اور بیگمات تھیں، ان کو یہ بات ہوئی کہ دیکھیے صاحب، عزیز مصر کی بیوی جو ہے ایک بچے کے غلام بچہ جو ہے اس کے چکر میں آ گئی ہے، اس کو پھانس رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ تو محبت اس کے اوپر محبت کا اس کے اندر غلبہ ہو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، تو صرف لطف لینے کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیا اس نے اپنی ایک واحیات چیزیں کرنا شروع کر دی. تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے جو مجھ پر اعتراض کر رہی ہیں، اصل میں یہ دیکھنا چاہتی ہیں وہ ہے کون، اور موقع مل جائے تو وہ بھی فائدہ اٹھائیں. تو انہوں نے اس کو سب کو ان عورتوں کو دعوت دی، بڑے شاندار قسم کے گدے تکیے گاؤ تکیے بچھائے اور پھل کی رکھ دی اور ہاتھ میں چھری دے دی کہ ہر ایک پھل کاٹتا جائے کھاتا جائے. اب اسی وقت اس وقت یوسف سے کہا ذرا باہر تو آنا تم. تو مجلس جہاں جمی تھی، جب یوسف آئے تو وہ ان کے حسن کو دیکھ کر وہ ساری عورتیں ہاتھ میں جو چھری تھی وہ پھل کے بجائے ان کے انگلیوں پہ چل پڑی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا انسان تو ہم نے دیکھا نہیں، تو بالکل فرشتہ لگ رہا ہے. یعنی اس کی صفت دیکھیں، اس کی طبیعت دیکھیں، اس کا اندر پاکیزگی دیکھیں، یہ تو فرشتوں جیسا انسان ہے. قال فذلک، تب اس نے انہوں سے کہا کہ تم مجھے اس بات میں تم مجھے ڈانٹ رہی تھی نا، تو میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی نا. تو اب ٹھیک ہے ایسا ہوا تھا، میں نے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ آدمی بڑا جاندار نکلا اور بچ گیا. لیکن اگر آئندہ نہیں میری بات مانی تو پھر اب تو اس کے لیے جیل طے ہے، اور پھر میں ٹھیک اس کو رسوا کروں گی. قال رب السجن، اللہ کے یوسف نے کہا اس وقت اللہ میاں یہ روزانہ کی یہ مسئلے چلتے رہیں گے اور اس کا تو شوہر بھی کچھ نہیں کرے گا میرے لیے، اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی دبو بن کے رہے گا، تو آپ تو مجھے جیل کے لیے اگر انتظام کرا دیں تو اچھا ہے. 33ویں آیت ہے کہ اگر آپ ان کے سازشوں سے مجھے پھیر دیں تو میں، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں ان کے جال میں پھنس سکتا ہوں اور میں جہالت کرنے والا بن جاؤں گا. تو اللہ نے ان کی بات سن لی 34ویں آیت میں، اور ایسا تدبیر ہو گئی کہ وہ کسی وجہ سے یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی فتنہ اٹھ رہا ہے، بڑے فتنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو فتنے کا حل یہ ہے کہ اس آدمی کو جیل میں ڈال دو تاکہ فتنہ دب جائے، اور ان کو ڈال دیا گیا. ثم بدا لہم، 34ویں آیت ہے 35ویں میں، کہ ان کو ایسا لگا کہ بھائی ہاں جیل میں ڈالنی بھی ٹھیک ہے، کوئی سزا نہیں کچھ نہیں، لیکن ڈال دیا. جیسے آج کل ہوتا ہے کوئی سزا نہیں، بس ہم نے فیصلہ کر دیا جاؤ جیل میں اور مرو وہاں پر. ودخل، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا انتظام کر دیا ہے یوسف کے لیے. جب وہ جیل میں داخل ہوئے تو وہاں پر 2 نوجوان آئے. انہوں نے کہا صاحب ہم نے آپ کو دیکھا ہے بڑے نیک آدمی ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں اور آپ اس قدر اچھے بھلے انسان لگ رہے ہیں، یقیناً آپ کو خوابوں کی تعبیر آتی ہوگی. تو میں تو شراب نچوڑ رہا ہوں، اور یہ میرا جو ساتھی ہے اس کے سر پہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے، روٹی رکھی ہے، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں روٹی کو. تو آپ بتا سکتے ہیں میں خواب کیا ہے؟ اور آپ تو بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں. تو 37ویں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آرام سے بیٹھو، تمہارا جو کھانا ہے تمہارے وہاں جیل میں قیدیوں کا کھانا وہاں سے آتا تھا، تو وہ کھانے کا وقت جو تمہارا ہوگا جب وہ آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں تعبیل بتا دوں گا. لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف نے دعوت اسلام شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی نے ایک اللہ ہے جس نے مجھے سکھایا ہے، اور میں تمہیں معلوم ہے میں ایسی قوم میں سے نہیں ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. میں تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کا ہوں، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ کے یہاں پر وہ فضل ہے، لیکن لوگوں کو اکثر کو شکر نہیں آتا. اب اس کے بعد جب کی دعوت دے دی انہوں نے، اور پھر ایک اور دعوت دی. انہوں نے کہا دیکھو جیل سارے قیدیوں کو بلا لیا سب کو، سنو میری بات، یہ بتاؤ تم ہزاروں خداؤں کو مانتے ہو، ایک خدا کو تم راضی کر لو وہ بہتر ہے، یا ہزاروں کو راضی کرنا بھی چاہو تو نہیں ہو راضی، کون سا بہتر لگے گا تمہیں؟ ایک طاقتور یا بہت بٹے ہوئے بہت سے کمزور قسم کے؟ ما تعبدون، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، یہ تم نے نام رکھے ہیں ان کے، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ پانی کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے. یہ تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، اللہ کا ہی حکم ہے. جی بس نہیں انشاءاللہ یہ پورا کر لیں گے، ہو جائے گا بات انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو. یہی دین ہے جو قیام کرنے والا ہے، وہ قیم ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اے لوگوں، اب تمہیں تعویل بتاتا ہوں. یہ آدمی جس نے شراب بنائی ہے یہ بادشاہ سے ناراض ہو گیا تھا، اب اس کو دوبارہ بلا لے گا اور یہ اس کا ساقی بنے گا، مجلس خاص میں اس کو شراب پلائے گا. لیکن یہ دوسرا آدمی اس سے بادشاہ ناراض نہیں ہوا، بلکہ اس کو سولی پہ دے دے گا، اور سولی پہ چڑھتا ہوا تو اس کے پرندے اس کے سر میں سے نوچیں گے. یہ معاملہ تو طے ہو گیا. پھر اس نے اس سے کہا جو بچنے والا تھا کہ اگر تمہیں موقع ملے تو میں بادشاہ تذکرہ کر دینا کہ بھائی ایک میرے ساتھ قیدی ملا تھا اور کوئی اس کا جرم نہیں تھا، تو شاید تو وہ ہو سکتا ہے میرا معاملہ آسان کر دے. لیکن شیطان نے اس آدمی کو بھلا دیا.
نتیجہ یہ ہوا کئی سالوں تک بدو سنین کا مطلب ہوتا ہے عربی میں 3 سے لے کے 9 تک کو بیدو کہتے ہیں. بیدو سنین کا مطلب ہو سکتا ہے 9 سال نئے ہو یا 6 سال نئے ہو. بہرحال اب ایک اور مسئلہ ہو گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ 7 بالیاں گائیں ہیں, بڑی موٹی تازی ہیں, لیکن ان کو بالکل دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 بالیاں ہری 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 اور بالکل سوکھی ہوئی بالیاں ان کو نچوڑے جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی راستہ ہے تمہیں پتہ ہے کس تعبیر کا؟ تو ان کے جو درباری تھے انہوں نے کہا صاحب یہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ کھانا کھا لیا تھا, اور آپ کو مطلب اس کی وجہ سے بس آپ کو ایسی پریشانی کے خواب دکھ لیے آپ نے. ایسے خواب تو ہمیں آتے بھی نہیں بتانا اس کی تعبیر. وہ آدمی جو تھا اس کو اچانک یاد آیا کہ ارے وہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہو چکا ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے ذرا سا موقع دے دیں تو میں ایک ساتھ سے تعبیر میں نے لی تھی اور میں اس کا جا کے بھی پوچھتا ہوں. تو فوراً آیا بھاگا بھاگا اور اپنے دوستی جتانے لگا کہ میرے تو بڑے اچھے دوست تھے, تم ذرا سا بتا دو یہ مسئلہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا میں لوگوں کو بتاتا ہوں. اب دیکھیے یہاں پر فوراً حضرت یوسف نے تعبیر بتائی اور کہا کہ تم 7 سال تک یہ تم کھیتی کرو گے, تو جتنا تمہارے پاس کھیتی ہو اس میں سے صرف ضرورت بھر تم کھانا باقی بچا کے رکھ دینا, اور اس کو بالیوں سے نکالنا بھی نہیں. 48ویں ہے. اس کے بعد 7 سخت آئیں گے قید سالی کے, تو جتنا تم نے ذخیرہ کیا بس وہی تمہارے کام آئے گا جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا. اور اس کے بعد پھر ایسا ہوگا کہ 7 سال کے بعد جو تمہارے سال ہوگا اس میں تمہارے مطلب یہ کہ جو چیز جتنا نچوڑنا چاہو گے رس نکلے گا, جتنی پیداوار لینا چاہو نکلے گی. اب بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا بھائی ایسا آدمی وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, کیا جرم تھا؟ کہا کوئی جرم نہیں تھا. میں کہا لے کے آؤ. اب یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ جب وہ قاصد آیا کہ آپ کو بلا رہے ہیں بادشاہ, تو انہوں نے کہا نہیں پہلے میری کلیئرنس کرا کے آؤ کہ وہ عورتیں جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا ان کا الزام صحیح تھا یا نہیں تھا, اور جو قید ان پہ کہتی تھی کیا ہے. تو انہوں نے ان عورتوں نے کہا بھائی ہم سے مت پوچھیے, آپ تو عزیز مصر کی بیوی سے پوچھیے. انہوں نے اس کو بلایا بادشاہ نے کہ بھائی کیا مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ میں نے اس کو بہکایا تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کا ایسا بندہ تھا کہ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا. تو اس نے عزیز مصر کی عورت نے کہا کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے بہکایا تھا, حقیقت یہ ہے کہ وہ سچوں میں سے. تو ذالک لیعلم, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یوسف نے کہا میں صرف اس لیے یہ کام کرنا چاہتا تھا کہ میں نے غیب اس کے اپنے جو اس کا شوہر تھا اس کی غیر موجودگی میں بھی میں نے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خائنین کو, خیانت کرنے والوں کی قید کو کامیابی تک جانے ہی نہیں دیتا ہے. ہاں مطلب اگر آپ فقہ حنفی کے لحاظ سے سوال کریں تو آپ کو پہلے عشاء پڑھنی چاہیے پھر تراویح میں جائیں. لیکن فقہ شافعی کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں جماعت میں ان کے شریک ہو جائیں. وہ تو 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ 2 رکعت مثلا کر کے اپنی 2 رکعت پوری کر لیں, تو وہ آپ کی عشاء کی نماز ہو جائے گی. دیکھیے بچے تو قرآن خوانی کریں نہ کریں, بچوں کا جو بھی عمل ہوگا نیکی کا وہ ان کے والدین کو اس کا ثواب ضرور پہنچے گا, یعنی اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جو خاص طور سے اپنے والدین کے لیے کریں گے وہ بھی یقیناً پہنچے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کا عمل تو اللہ کی طرف سے ان کے والدین کے ثواب کا ذریعہ بنے گا ہی بنے گا. واقعی وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں. جی ہاں. اسی سے. بالکل. جی استعمار اسی سے نکلا ہے. ہاں اصل میں استعمار جو ہے, اعمار کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا, اور استعمار کا مطلب ہوتا ہے بمشکل ایک کام کرنا. یعنی اس میں استعمار کا جو صیغہ بنتا ہے اس میں زبردستی ہوتی ہے. تو عربی زبان میں آج جو کالونیل پاور کو بنایا گیا ہے وہ ہے استعمار. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ ہمارے اوپر مسلط ہو کے ہم کو آباد کر رہے ہیں, اور ہمارے آبادیوں اس لیے انہوں نے استعمار بنایا. ورنہ اصل جو استعمارہ کے یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا کو آباد کر کے چھوڑ دیا ہے, اب تم اس کو اور آباد جتنا کرنا چاہو کرتے رہو. ہے دو عربی میں یہ استعمال ہے, استعمار کا اس میں بھی ہے. اصلی معنی وہ یعنی عامر عامرہ کے معنی ہوتے ہیں آباد کرنا, ہے نا قرآن میں انما یامر مساجد اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, تو آباد کرنا مراد ہے تو اسی سے وہ بن گیا. جی ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کہ ان کے چونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھانجے تھے, اور ان کی قوم میں سے واحد وہ تھے جو ان کے ساتھ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا.
تو بالکل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی حضرت ابراہیم کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کے ایک وہ ساتھ دینے کے لیے، اور دوسرا ان کے ایمان کی اس وجہ سے ان کو یہ مقام دیا ہو۔ کئی یہ کئی نبی ہوتے ہیں جی۔ وہ تھے، حضرت یحییٰ تھے اور ایسے لوگ تھے جو اس کو انہوں نے کیا۔ مجھے تو نہیں معلوم ایسی دعا کے بارے میں کون سی ہے یہ دعا، لیکن بہرحال نور جو ہے وہ ایمان کے نور کو کہتے ہیں اصل میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نور پیدا کیا ہے، ایک تو وہ ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کو اپنی بصیرت سے دیکھتے ہیں، لیکن جو اصل میں اللہ کا نور ہے وہ ہے جو ہدایت جب اللہ سے مل جاتی ہے تو پھر وہ نور ہمارے اندر اتر آتا ہے، اور اللہ کے نور سے ہم دیکھنے لگتے ہیں، اور وہ حلال حرام کو بتاتا ہے، حق اور باطل کو بتاتا ہے۔ تو اس معنی میں تو قرآن نور ہے، اللہ تعالیٰ خود نور ہے، لیکن قرآن نے نماز کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اور چیزیں بھی ہیں جس میں نور کی باتیں پائی جاتی ہیں، اور مومنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے نور جو پیدا کیا وہ قیامت کے دن ان کا ظاہر ہوگا۔ ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا وتب علینا۔